دوستو ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا، السلام علیکم جی۔ اس پروگرام میں ہم جائزہ لیتے ہیں، جیسا کہ آپ خبر سن چکے ہیں کہ پی ایم ایل کیو اور پی ٹی آئی حکومت کے درمیان معاملات طے پا گئے ہیں، گویا ان کے درمیان مصالحت ہو گئی ہے۔ تو اب کیا راوی چین لکھ رہا ہے سب کچھ؟ کیا اب وہ جو ایک اضطراب تھا، ایک ہیجان تھا، جو کہ سمجھ لیں کہ ایک امپینڈنگ سولڈ ہے، جو ایک لٹکتا ہوا خطرہ ہے موجودہ حکومت پر، کیا اس کا سبب صرف پی ایم ایل کیو تھی؟ اور کیا پی ایم ایل کیو کے واپس بیک انٹو دا فولڈ آنے سے وہ خطرات ختم ہو گئے اور اب راوی اسی طرح ہی بہتر رہے گا؟ ویسے راوی بہتر نہیں ہے، آج کل جو پنجاب میں حالات ہیں بس راوی روتا ہی ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں، دیکھیں پہلے وہ کازز، وہ اسباب دیکھیں کہ یہ بحران، یہ جو کرائسس کی کیفیت تھی، اس کے اسباب ہیں کیا؟ اور اس سے بھی پہلے یہ موجودہ حکومت کیا پی ایم ایل کیو کی مہربانی کا نتیجہ ہے؟ یقیناً نہیں ہے۔ ہاں، وہ جنہوں نے مہربانی کی ہے ان کے پاس جو ٹولز ہیں، ان ٹولز میں سے ایک ٹول کا نام پی ایم ایل کیو ہے، لہٰذا یہ انیشیٹو ان کا ہے، ان دیوتاؤں کا ہے۔ اس حکومت کو ہم یعنی بظاہر لوگوں کو ظاہر نظر آتا ہوگا کہ خان صاحب ہیں، پی ٹی آئی ہے، پی ایم ایل کیو ہے، بی این پی ہے، ایم کیو ایم پاکستان ہے، جی ڈی اے ہے، وغیرہ وغیرہ، کہ ان لوگوں نے مل کر بنائی ہے۔ نہیں، لوگ یہی ہیں، یہ بلڈنگ بلاک ہیں، معمار کوئی اور ہے، آرکیٹیکٹ کوئی اور ہے۔ یہ اینٹیں بھی زیادہ تر ان کی بنائی ہوئی ہیں جو آرکیٹیکٹ ہیں، جو معمار ہیں، جو انجینئرز ہیں۔ لہذا یہ نہ خود بخود بنی ہے، نہ ان اینٹوں کو یہ استعداد تھی کہ وہ بذات خود موو کر کے ان پلیس ہو جاتے۔ لہذا جن آرکیٹیکٹس نے یہ بنوائی ہے، وہ جب تک چاہیں گے عملی طور پر یہ رہے گی۔ اب ایک دفعہ بھونچال آ کے بظاہر یعنی وقتی طور پر جو وہ کہتے ہیں نا there is a lull before the storm، کہ وہ طوفان سے پہلے کی کیا خاموشی ہے اب۔ تو جب تک ان دیوتاؤں کی نظر کرم رہے گی، ظاہر ہے حکومت رہے گی۔ یہ سمپٹمز جو ہیں، کبھی لوز ہونا، کبھی بظاہر کرائسس آنا، یہ دراصل ان دیوتاؤں کے مزاج کے اتار چڑھاؤ کی مینیفیسٹیشن ہے۔ یہ بذات خود اسباب نہیں ہیں، یہ سمپٹمز ہیں کہ دیوتاؤں کا مزاج کیا ہے۔ تو جب دیوتاؤں کا مزاج ذرا مختلف ہوتا ہے تو یہ جو اداکار ہیں، یہ جو کارپرداران دیوتائی ہیں، یہ پھر اپنا وہ کیا کہتے ہیں کہ لوچ تلتے ہیں۔ یہ پرووربیل فشنگ ان دا ٹربلڈ واٹر، جب یہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید حالات جو ہیں وہ اتنے پی ٹی آئی کے حق میں یا خان صاحب کے لیے موضوع نہیں ہیں، تو پھر یہ کوشش کرتے ہیں کہ میکسیمم کشید کریں اس تعلق سے۔ یہی ہوا۔ لہذا یہ اب بھی کوئی چین یعنی اسباب جو ہیں وہ موجود ہیں کہ ناکامی اور بڑی ہماگیر قسم کی حکومت کی ناکامی، کہ دیکھنے فائنینشیل سائیڈ پر ہمیں جو ایکسٹینشن عزیز تھی 4-5 سال اضطراب میں ملک کو رکھ کے، اور اب بھی وہ اضطراب کنٹینیوڈ ہے، وہ ختم نہیں ہوا، اور اس کی قیمت 40-45 ارب ڈالر معیشت سے سکڑ گئے۔ یعنی معیشت کا جو حجم تھا جی ڈی پی کا، وہ اگر بالفرض 320-25 تھا وہ آفیشیل پیرٹی کے حساب سے نواز شریف حکومت کے دوران ان کے آخر تک، تو وہ ہم سکیڑ کر لے آئے کہاں تک؟ 280، 275، 270 تک، یعنی کم و بیش 45 سے 50 ارب ڈالر کا جی ڈی پی سائز جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ان دیوتاؤں کے اضطراب نے ایکسٹینشن کی قیمت کے طور پر جو ہے وہ ادا کر دیا۔ یہ تو ایک فگر ہے۔ اس کے علاوہ زندگی اجیروں ہوئی لوگوں کی، قوم کے 4-5 سال ضائع ہوئے اور اب تک ضائع ہوتے جا رہے ہیں۔ اور
پولیٹیکل یعنی یہ جو فارن پالیسی ہے اس کی سائڈ پر آپ نے دیکھا کہ کشمیر کا سکوت ثانی ہوا، اور ہم ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم آخری گولی تک لڑیں گے آخری گولی شاید کہیں گم ہو گئی ہے۔ اسی طرح یعنی باقی اس میں میسنگ کہ دیکھ لیں کوالالمپور سمٹ ہم نے خود کال کی، نہیں گئے، ایک ذلت اٹھائی، پھر دوبارہ گئے، پھر اپنے منہ پر خود ہی ذلت مال کے آ گئے۔ یعنی کوئی بھی فرنٹ لے لیں، اس طرح پولیٹیکل فرنٹ ہے، اور یہ کوئی معمولی فرنٹ نہیں ہوتا۔ کسی ملک میں تمام جو پولیٹیکل ایکٹرز ہیں وہ اپنا ٹریڈیشنل رول ان پیس اگر ادا کر رہے ہیں تو وہی اسٹیبلٹی ہے، جو جس کا اسائنڈ رول ہے اس پولیٹیکل نظام میں وہ ادا کرے تو یہی استحکام ہے، اور استحکام سے ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یعنی پولیٹیکل سائڈ پر ناکامی، ایڈمنسٹریٹو میس، کوئی ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہے، اور ٹیکسز پر ٹیکسز اور مہنگائی پر مہنگائی، لیکن اس کا آؤٹ پٹ نہیں ہے۔ ہم نے ایکسٹینشن پر یعنی $50 ارب کی قربانی دے دی، اور اس کے علاوہ بہت سارے انٹینجیبل نقصانات ہیں جن کو کوانٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح جب یہ پہاڑوں جیسے کرائسز فنانشل سائڈ پر آ گئے تو دیوتا خود خوف زدہ ہیں کہ گھر میں اگر کھانے کے لیے نہ ہو تو پہلوان کو بھی نہیں ملے گا، چلو باقی لوگوں سے تو وہ چھین لے گا، گھر کے لیسر جو کمزور افراد ہیں پہلوان صاحب ان سے چھین لیں گے، جیسا کہ پاکستان میں ہوتا رہا ہے۔ لیکن اگر گھر میں ہو ہی کچھ نہیں تو چھینے گا کہاں سے؟ لہذا یہ سب سے بڑا کنسرن ہے، اور یہ ناکامی ہے حکومت کی کہ تمام تر ایفرٹس کے باوجود اب دیکھیں $45 کروڑ کے لیے IMF کا جو ٹیم ہے جس کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، $45 کروڑ ہم نے لینے ہیں، اور اس کے لیے وہ پنجابی میں کہتے ہیں پیر اٹھے دا پیر بناؤ، یعنی وہ ہم سے اٹھے دا پیر بنوا دینے ہیں جی، اور ہم وہ ایک کہے تو ہم 10 بناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں 200 ارب روپے کے اور ٹیکسز لگاؤ، ہم 45 کروڑ پھر دیں گے۔ تو آپ دیکھ لیں اس پر ڈیٹ سروسنگ ہے، یہ ہے وہ ہے، تو الٹیمیٹلی بات اس طرف جائے گی، اور کوئی وے آؤٹ نہیں ہے۔ اگر یہ موجودہ سیٹ اپ رہتا ہے تو ڈونرز جو ہیں وہ کہیں گے کہ یہ دیوتا جو ہیں یہ اپنا سائز کم کریں، یہ جو ڈیفنس کے اخراجات ہیں کم کریں، اور یہ ظاہر ہے ان کے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ پورا ملک ڈوب جائے، مر جائے، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن ان کی جتھا داری کو تیل ملتا رہنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ کنسرن اب بھی موجود ہے۔ PMLQ کے ریکنسلیشن کے باوجود یہ بحران موجود ہے، یہی سبب ہے حکومت کی ناپائیداری کا۔ PMLQ تو ایک سمپٹم ہے، جب وہ اعلی کار وہ جو ہینڈلر ہیں ان کے وہ چاہیں گے تو پھر کوئی بھی کرائسس، وہ کوئی بھی بہانہ لا کے پھر وہ باہر آ جائیں گے۔ اب کیوں ایسا ہوا ہے؟ یہ ایسا اس لیے ہے کہ لندن میں موجود پاکستان کی سیاسی قیادت جو حقیقی قیادت ہے، ظاہر ہے پاکستان میں موجود بھی بہت سارے لوگ حقیقی قیادت میں ہیں، لیکن ایک اس کا میجر چنک وہاں پر ہے، تو ان کے ساتھ مقتدر حلقوں نے نیگوشیشنز کی ہیں، 3-4 مرتبہ ڈیلیگیشنز گئے ہیں، ان کے ساتھ ڈیٹیلز فائنلائز نہیں ہو رہی۔ شہباز شریف صاحب تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آتش نمرود میں کود پڑو اقتدار لے لو، دیکھتے ہیں پھر ہم سنوار لیں گے، لیکن میاں صاحب کہتے ہیں کہ اس ہاف بیکڈ دیگ میں اگر آپ نے چھلانگ لگائی تو ساری ذمہ داری تمہاری آ جائے گی۔ اور پہلے جو لوگ یاد کرتے ہیں کہ دیکھیں پچھلے دور میں دیوتاؤں نے ٹانگوں سے پکڑا ہوا تھا، پھر بھی انہوں نے میجر ڈیولپمنٹ کے کام کیے، پاور کا کرائسس ختم کیا، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی، یعنی 1000 درجے آج سے بہتر معیشت تھی، جیسے کہ آپ کو پہلے عرض کیا، ایڈمنسٹریشن تھی، اور ملک کا گروتھ ریٹ جو ہے وہ کم و بیش 6% تھا۔ اب انکشاف یہ ہوا ہے کہ پہلے پروپیگیٹ کرتے تھے 2.8، اب پتہ چلا 1.8 باقی رہ گیا، یعنی یہ حالات۔ تو وہ میاں صاحب بڑے جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ اگر ان حالات میں آپ کودتے ہیں، ڈائریکٹ الیکشن یعنی نہیں ہوتے، تو پھر یہ سارا ملبہ تم پر پڑ جائے گا، یعنی مسلم لیگ نون پر پڑ جائے گا، تو ایسے حالات میں ہم نہیں چاہتے۔ لہٰذا ان کو اگرچہ کنونس کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس کے ثمرات ہیں کہ ذاتی مشکلات دور ہو جائیں گی وغیرہ وغیرہ، اور وہ ملک
کے مفاد میں تیار بھی ہیں، لیکن وہ ان کا موڈس اپرینڈی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے براہ راست الیکشن ہو، تو پھر ٹھیک ہے، تو پھر جو عوام کو مینڈیٹ، عوام جن کو مینڈیٹ دے گی وہ آ جائیں گے، پھر وہ مینوورنگ کریں گے اور راہ راست پر لے آئیں گے۔ لیکن یہ فائن ڈیٹیلز جو ہیں کہ فوری الیکشن کیسے ہوں یا ہونے چاہیے یا نہیں، ابھی اس پر جو ہے وہ ڈیٹیلز ورک آؤٹ نہیں ہوئی۔ اور دوسری طرف پرویز الہی نے کیونکہ کوشش کی، نون لیگ ظاہر ہے ان کی چیف منسٹرشپ پر فوری راضی نہیں ہے، وہ نہیں چاہتی کہ اتنا یعنی مزے یہ لیں اور ملبہ ہم پر گرے۔ ایک اپینین یہ بھی ہے، ظاہر ہے پرموٹیشن کمبینیشن اور کئی اسپیکولیشنز ان میں شامل ہیں۔ تو بہرحال کرائسس اوور نہیں ہوا، جب بھی ڈیٹیلز ورک آؤٹ ہو جائیں گی اس قیادت کے ساتھ مقتدر حلقوں کی، تو اس وقت پھر یہ کرائسس ری ایمرج ہو جائے گا، جس طرح وہ زخم دوبارہ نہیں کھل جاتا، دوبارہ کھل جائے گا۔ یعنی اس میں اب رکاوٹیں جو ہیں وہ یہی ہیں کہ کیا اس ہاف بیکڈ سچویشن میں جمپ لگا کے آ جائیں یا براہ راست یعنی نیا الیکشن ہو۔ تو جب تک یہ کریٹیکل ایشو جو ہے ریزالو نہیں ہوتا تو خان صاحب کے لیے گویا یہ ایک لیز آف لائف ہے، جتنے دن اور ہے۔ تو یہی کیوں لیگ نے بھی سوچا ہے چلو چند دن اور مزے اڑا لیں، نیکسٹ الیکشن کے لیے اپنا ایک اسپیس تو بنا لیں، جہاں پر انہیں امید ہے گجرات میں، چکوال میں، ڈسکا تحصیل میں، یا سوٹو سے بہاولپور میں، یا ایک حصہ منڈی بہودین کا، ان کی ایسٹیمیشن یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ جنرل الیکشن اناؤنس ہوں ہم وہاں پر اپنے آپ کو جو ہے وہ بہتر کر لیں، اپنے آپ کو اسٹریم لائن کر لیں، لوگوں میں ڈیولپمنٹ وغیرہ کا کام کرا کے اپنا الیکشن جو پوٹینشیل ہے وہ بہتر کر لیں۔ لہذا کرائسس اوور نہیں ہوا، وقتی طور پر مریض کو تھپکی دی گئی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔